نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ 20واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات ہے جو کہ ہمیں یقین دیتی ہے، جو کہ ہمیں سہارا دیتی ہے، جو کہ ہماری ہر نعمت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کبھی کسی لمحے کہیں کوئی پریشانی آ جائے، کہیں کوئی مشکل بن پڑے، کچھ ہو جائے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں بچوں کو، اپنی اولادوں کو پہلے دن سے ہی سکھانا شروع کر دیں۔ جب آپ انہیں کوئی چیز لا کر دیں نا، تو ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچی ہے۔ ہم اصل میں جب بچوں کو چیز دیتے ہیں نا، اگر فار ایگزامپل مدر نے کوئی چیز دی ہے تو وہ بچوں کو آ کے بتا کے جتائے گی کہ یہ میں نے لے کر دیا ہے، تمہارے ڈیڈی نے نہیں لے کر دیا۔ اور اگر فار ایگزامپل فادر نے کوئی چیز لے کے دی ہے تو انفارچونیٹلی وہ بھی جتائیں گے بعض اوقات کہ میں نے لے کر دیا، یہ کسی اور نے نہیں لے کر دیا۔ تو اپنا سرکل، اپنا جو ایک فوکس پوائنٹ ہے وہ اپنا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی گفٹ، کوئی آسائش، کوئی آسانی، کوئی کسی طرح کی سپورٹ، کسی طرح کی ہیلپ، فیور، کچھ بھی بچوں کی طرف جائے تو آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ میرے پاس بے شک پیسہ بھی ہوتا، میرے ذہن میں یہ سوچ ہی نہ آتی کہ میں یہ کام کر سکوں، میں نے یہ نہ کر سکتا۔ کسی بات پہ گائیڈ کریں بچوں کو، اسے بتائیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آنا ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کی اجازت شامل ہوگی تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ادروائز ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں توکل بڑھے گا، بچوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی عادت بنے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے۔ اور ہو سکتا ہے یہ کچھ پیرنٹس کو یہ بات میری سمجھ میں نہ آئے یا بری لگے، لیکن ڈیپینڈنسی بچوں کو صرف اللہ کی دیں۔ بچے آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، بچے کمزور ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کمزور مسلمان نہیں دنیا میں بھیجنے، نکالنے، ہم نے ایک مضبوط مسلمان نکالنے ہیں۔ اور مسلمان کی مضبوطی اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ دیں، بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں خاص وقت کے بعد، لیکن آپ خوش ہوں اس پہ کہ اگر ان کی ڈیپینڈنسی اللہ پر بڑھ گئی ہے تو، کیونکہ اللہ نے سارا کچھ دینا ہے۔ وہ ہمارے چلے جاتے ہیں اپنے کاموں پہ، اسکول، کالج، یونیورسٹیز چلے جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، وہ تو اللہ کی امان میں ہی ہوتے ہیں نا۔ اب وہاں پہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل کوئی انہیں مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو آپ تو نہیں پہنچ سکتے، آپ کے تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی انہیں مشکل پیش آ گئی ہے، وہ فون ڈھونڈیں، وہ نمبر ڈائل کریں، وہ آپ کو بتائیں، اور آپ اتنی دور بیٹھ کے آپ انہیں کہیں حوصلہ کرو، تسلی کرو، اچھا میں دیکھتی ہوں، میں کرتی ہوں، جب پہنچیں گی تبھی پہنچیں گی، یہ بچہ آپ کے پاس جب پہنچے گا تبھی پہنچے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے، تو بہتر ہے بچے کو ہم اللہ سے جوڑ دیں کہ جس لمحے کوئی مشکل پڑی ہے وہ اسی لمحے اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ مشکل ہو گئی، بس اس کو حل کر دے۔ اور
یہ آپ کے لیے بھی کتنے سکون کا باعث ہوگا کہ آپ کے پاس مسئلہ اس وقت پہنچے گا جب ریزالو ہو چکا ہوگا. آپ کے دل سے شکر نکلے, شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے یہ کر دیا. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت شروع سے, بہت چھوٹے ہوتے بچوں کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا. انہیں ہمیں اپنی بڑائی نہیں بتانی ہوگی کہ میں دیکھو اتنی اچھی ہوں, اس وجہ سے میں تمہارے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں. ہم بعض اوقات منہ سے نہیں بولتے, لیکن ہم بچوں کو جتا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں. اور ہم یوزلی میاں بیوی آپس کے کمپیریزنز میں جتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ڈیڈ سے اچھی ہوں, اس وجہ سے میں ایسے کر رہی ہوں. اور ڈیڈس کہتے ہیں دیکھو میں تمہاری مم سے اچھا ہوں, اس لیے دیکھو میں ایسا کر رہا ہوں. وہ ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے بچوں کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں. بچوں کا تعلق اللہ سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ ساری عمر اسی کنفیوژن میں رہتا ہے کہ ہمارے ڈیڈ اسٹرانگ ہیں کہ ہماری مم اسٹرانگ ہے. Who is loving more? ڈیڈ زیادہ لو کرتے ہیں یا مم زیادہ لو کرتی ہیں؟ وہ کبھی ادھر جھکتا ہے, کبھی ادھر جھکتا ہے, کبھی ادھر جھکتا ہے, کبھی ادھر جھکتا ہے, اور اسی کنفیوژن میں وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ اسی کمپیریزنس کو باہر لے جاتا ہے کہ اچھا اس کمپیریزنس پہ کوئی پورا اتر سکتا ہے کہ نہیں پورا اتر سکتا. تو سارے ان سوچوں سے, ان مسئلوں سے اپنے اولادوں کو آزاد کرتے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دے دیں, بس انہیں کانفیڈنٹ بنا دیں, انہیں اندر سے مضبوط کر دیں. اور دوسروں کی تکلیف کو دور کریں تاکہ اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے. اب دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے مسئلے حل کر دے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا, اگلا کسی مشکل میں ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. اب ہر چیز تو نہیں نا انسان کے بس میں. ایسے انسان کے بس میں دوسروں کی تکلیفیں دور کرنا ہو تو پھر تو پوری دنیا میں کوئی تکلیف باقی نہ رہے, چٹکی بجا کے انسان سب کی تکلیفیں دور کر دے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے بس میں نہیں ہوتا, انسان بہت چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بس میں نہیں ہوتا. اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی سچے دل سے, اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکال دے, اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے. اس وقت بالکل اپنے دل میں فخر نہیں لے کر آنا کہ دیکھو میں اس سے بہتر ہوں, اس کو یہ تکلیف ہے, میرے میں تو ہے ہی نہیں, مجھے تو نہیں پہنچی, یا مجھے جب پہنچی تھی تو میں نے تو بڑا اچھے سے مینج کر لیا تھا, دیکھو اسے تو مینج ہی نہیں ہو پا رہا. نہیں, کوئی اس طرح کی تھاٹ نہیں لے کر آنی. اسی دل سے, اسی احساس سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے. ہم جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا وہی فرشتے ریپیٹ کر دیتے ہیں دعا. اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل جائیں. جیسے آپ کسی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکال دے, اس کی مشکل دور کر دے, تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مشکل دور کر دے. تو آمین, اللہ تعالیٰ وہ آمین کہہ دیتے ہیں فرشتے. اور ہم تو ایک انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. تو دعا میں لے آئیں, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دعا میں لے آئیں. اور دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں, بہت تھوڑا سا سامان ہے. اچھی لگتی ہیں, ظاہر بات ہے دل کو اچھی لگتی ہیں, دل کو بھلی لگتی ہیں, لیکن ان سے متاثر نہیں ہونا. اللہ کی تسبیح کرتے رہنا ہے, اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. اپنی ہر قسم کی حاجتوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکڑنا ہے, صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے. کوئی مشکل, کوئی حاجت آ گئی ہے, اور وہی پھر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ کام اپنے پہ کرنے کے لیے شاید تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, لیکن اگر آپ یہ کام بچوں کی شروع سے ہی بچوں کو اس کا عادت بنا دیں گی نا تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی, وہ اللہ سے جڑ جائیں گے. اور اگر بچے اللہ سے جڑ جائیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا, ان کی بھی زندگیاں سنور جائیں گی اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی. اور تحقیق کیے بغیر کسی کی پیروی نہیں کرنی. کوئی اچھا
لگے آپ کو تو یہ تحقیق کر لیا کریں کہ قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں کہیں کوئی بات جا رہی. پڑھے لکھے ہیں ہم سب، باشعور ہیں الحمدللہ، ہم اپنا اچھا برا جانتے ہیں، تو بس دین کے معاملے میں آ کے ہم تھوڑی سی کمزوری دکھا جاتے ہیں کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. پھر سے آپ کو کیا پتا، آپ اپنی تحقیق کر لیں، آپ اپنی اسٹڈیز کر لیں، اپنی ریسرچ ورک کر لیں، اور پھر اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو 100 بسم اللہ، تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی ٹھیک کہہ رہا تو پھر اپنی کریکشن آپ اپنا آپ نہ خراب کریں کسی کے پیچھے لگ کے، دنیا کے پیچھے لگ کے. اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن برائی کے کام میں ان کا ساتھ نہیں دینا. ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ پیرنٹس اور اولاد کے درمیان نا انٹلیکچوئل گیپ ایک طرح سے کم رہ جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیں. تو اس ٹائم پر یہ باریک سا پردہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں جس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کسی اوور سمارٹنیس کی وجہ سے ہمارے والدین نہ کہیں ہرٹ ہو جائیں، اور کہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین کی اوور سمارٹنیس کی وجہ سے اولاد نہ کہیں خراب ہو جائے. اولاد اگر کہیں اوور سمارٹ ہے، کہ زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے، زیادہ اسے عقل آ گئی ہے، تو وہ کہیں والدین کے آگے بول نہ دے یا ان کی خدمت کو آر نہ سمجھنے بیٹھ جائے. اور اگر والدین بہت ہی اچھے ذہین اور ویل سیٹلڈ ہیں اور کہیں کوئی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی غلط کام قرآن اور سنت کے منافی، غلط کام کی ہماری ڈیفینیشن یہی ہے نا، قرآن اور سنت کے منافی، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، تو اس میں پھر اولاد کو دیکھنا جائے گا کہ رسپیکٹ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آ کے آپ کی جو ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس کرنی شروع کرتے ہیں. ہم دنیا میں تو یہ کہتے کہتے خوش ہو جائیں کہ ہم بہت اوبیڈینٹ ہیں، بہت فرما بردار اولاد ہے، لیکن اس فرما برداری میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اور اکیلے نہیں پڑھنا. اگر ہمارے ماں باپ کے پاس یہ نالج نہیں ہے، اور وہ مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے ہمیں بہت پتہ ہے، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کا نالج جس طرح کا آپ نے لیا ہے ان کا نہیں ہے، تو بہت پیار سے ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو باتوں باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا شروع کریں. اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھیں، انہیں پیار سے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی شروع کریں اور ان کو مولڈ کریں، ان کو اس طرف لے کر آئیں. لیکن کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ زیادتی اس طرح سے نہیں کرنی کہ ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی. احترام اپنی جگہ، لیکن بات ماننا اپنی جگہ. اور قیامت کے دن کے خوف سے بچنے کے لیے دوسروں سے اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے اور اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہے، صرف اللہ کی خاطر. ہم اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنا ٹائم گزارنے کے لیے بھی دوستیاں رکھتے ہیں کہ ٹائم اچھا گزر جاتا ہے اچھے دوستوں تو، لیکن ہم نے آخرت کو دیکھنا ہے کہ ہماری آخرت اچھی بن جائے، ایسی دوستیاں رکھیں. دنیا کا ٹائم تو گزر ہی جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ دنیا کا ٹائم ہم اللہ کے کاموں میں گزار دیں، اللہ کے دین کے کاموں میں گزار دیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیں. فکر تو ہمیں آخرت کی کرنی ہے نا، ایسی دوستیاں رکھیں جو ہماری آخرت سنوار دیں. اس کے بعد یہ کہ آزمائش آنے پر گھبرانا نہیں ہے، اور کثرت سے دعائیں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. کوئی بھی آزمائش، پورے دن آزمائش یہی نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی بڑی مشکل آ گئی ہے، اللہ رحم کرے کوئی جان اور مال کا نقصان ہی ہو گیا ہے. نہیں نہیں، ایسی آزمائش تو اس پہ تو صبر ہے ہی ہے. کچھ چھوٹا سی کوئی بات ہو جائے، کوئی چیز بھول ہی جائے آپ کو،
انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل بھی نہیں گھبرانا، دعا کرنی ہے، فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرتے بس. اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے اور شکر ادا کرتے رہنا ہے. دیکھیں یہ بات میں اکثر پہلے بھی میں کرتی ہوتی ہوں. زندگی کے امتحان میں نا، جو ہم زندگی کا ہمیں جو ایک ملتا ہے، پلیٹ فارم ملتا ہے، اس میں 100 میں سے 100 نمبر کسی کو بھی نہیں ملتے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، ریوارڈ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی. وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ 100 میں سے 200 کئی ہزار بھی دے سکتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میں تو اپنی جو بلیسنگز ہیں ان کی بات کر رہی ہوں کہ اب کوئی امیر سے امیر انسان ہوگا نا، اس کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی. کوئی بہت خوبصورت ہوگا، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی. ایسے آپ اپنے رشتوں میں دیکھ لیں. آپ کے جو جیون ساتھی ہیں جن کو آپ چوز کرتے ہیں، اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 100 میں سے 100 نمبر والا بندہ چاہیے. یا مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی عورت چاہیے جو پرفیکٹ ہو، 100 میں سے 100 نمبر ہوں جس کے ہر چیز میں پرفیکٹ. خوبصورتی، ذہانت، مال، علم، فہم، فراست، ہر چیز میں بیسٹ ہو وہ. اسی طرح ہم مرد کے ساتھ بھی یہی ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن انسان تو پرفیکٹ نہیں ہے. انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے انسان سے. کوئی انسان پرفیکٹ اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا. سورہ کہف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میرا علم پرفیکٹ ہے. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ تم پرفیکٹ نہیں ہو، تمہارا علم پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ بتا دیا، تو پھر انسان کیا چیز ہے؟ انسان تو پھر ہر وقت سیکھتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم دوسروں سے چھپا کے رکھتے ہیں، ہم دوسروں کو سامنے یہی پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم تو بیسٹ ہیں. کبھی ہم منہ سے بول کے کر دیتے ہیں تو کبھی ہم اپنے ایکشن سے ظاہر کر دیتے ہیں. اور ہم اگلے سے ڈیمانڈ بھی کبھی منہ سے بول کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ایکشن سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے تو پرفیکٹ چاہیے یا مجھے پرفیکشن چاہیے. اور اس کو ہم کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنا، کہ مجھے پرفیکشن چاہیے اس لیے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور یہ ایک میرا کمال ہے، یہ میری پازیٹیو سائڈ ہے. نہیں، یہ بہت نیگیٹو سائڈ ہے. اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا، سیکھتے رہنا ہے اور اگلے کو بھی اسی امپرفیکشن کے ساتھ قبول کرنا ہے. فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، دنیا انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی نہ بچے خطا کرنے والا، کوئی بھی نہ بچے غلطی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے آئے گا جو غلطیاں کرے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کریں گے. ہم شروع سے ہی پکڑ لیتے ہیں کہ غلطی ہی نہیں کرنی. غلطیاں ہوں گی، ہمیں پکڑنا وہاں سے ہے کہ غلطی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی بس اب معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا علم اتنا امپرفیکٹ ہے اس وجہ سے ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے یہ پاسبل نہیں ہے، غلطی ہوگی. تو 100 نمبر کی نہ خود امید رکھنی ہے کہ مجھے ہر چیز ملے گی. بڑا یہ عام سا مقولہ ہے، ہر فن مولا، کہ ہر فن مولا، ہم ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں. اور ہمارے امیجنیشنز میں، ہمارے خوابوں میں بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلے کو، وہ ہر فن مولا ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہر فن مولا ہی ہو.
تو ایسے نہیں کرنا. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جانا ہے، شکر کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ واپسی اسی کی طرف ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ زندگی کا سامان ہے، آئے ہنسی مذاق کی، ہلا گلا کیا، بیٹھے باتیں کیں اور بس. جب یہ محفل ڈسپرس ہوگی نا، جب یہ محفل برخاست ہوگی، تو واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. جب بلاوا آتا جائے گا ہم وہاں جاتے جائیں گے، اور وہاں پر ہم اپنے ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا. اور اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھ کر اپنے اعمال درست کرنے ہیں. جب اللہ کے وعدہ یہی ہے نا، اللہ کے تم تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور پھر ایک ایک چیز کا حساب لوں گا. ہم اس کو شاید سچ نہیں سمجھتے، شاید ہم اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی. کیسے دیکھی جائے گی؟ دیکھنا تو اب بھی ہے نا، تب تو نہیں دیکھی جائے گی. تب تو ہم ہمیں تو بس اللہ نے اس وقت ہمارا کرتوت نامہ پکڑا دینا، ہمارا اعمال نامہ پکڑا دینا، پھر تو بس ہمیں شرمندگی ہوگی، تب دیکھا کچھ نہیں جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اعمال نامہ اتنا شاندار ہے کہ ہم دکھا سکتے ہیں، یا ایسا ہے کہ ہم اسے شرمندہ ہو سکتے ہیں. ہر کام کے لیے، ہر عمل کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں قرآن بھی کوئی پڑھنا اسپیشلی جب ہم اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ میں عمل کو بھی بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم تو اچھے بھلے تھے، اگنورنس کی حالت میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کچھ عمل ہی نہیں کرنا پڑتا تھا. اب پتہ چلتا جا رہا ہے تو عمل بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اپنی عزت نفس مارنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمیں ایسے بھی سننے کو پڑ رہا ہے کہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا، اب کیا ہو گیا. تو وہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، جو کہ ایک مشکل کام ہے. یہ محنت ہی ہے اصل میں. یہ محنت اللہ کے راستے میں کرنی ہے. جب ہم نئی جاب شروع کرتے ہیں نا، تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس ماحول میں سیٹ ہونے کے لیے، اس پوزیشن پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے، وہاں کی مینجمنٹ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وی آر فٹ فار دس جاب، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یا ہم سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کر سکتے ہیں، ہم سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں، اپنی جگہ بناتے ہیں وہاں پہ. تو پھر جب اسلام کی بات آ جاتی ہے، مذہب کی بات آ جاتی ہے، اس دنیا کی بات آ جاتی ہے، تو پھر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو کیوں نہیں پروف کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں کر سکتا ہوں، نہیں اللہ تعالیٰ میں تیری رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہماری سمجھ میں آتے ہیں، ہم ان کو اپلائی کرنے کی اپنی زندگیوں میں کوشش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہم مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوزیشن کے لیے چنا ہے کہ اچھی سی کمپنی میں ہماری جاب لگ جائے، جاب سے آفر آ جائے، کتنے خوش ہوں. بھائی انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی کمپنی میں کام کر سکتی ہوں. انہوں نے مجھے اتنا پڑھا لکھا سمجھا، انہوں نے مجھے اتنا ذہین سمجھا، انہوں نے مجھے اتنا محنتی سمجھا. ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو امت وسط بنایا ہے. ہم سے اللہ نے کام لیا ہے، جاب کی آفر کی ہے کہ کام کرو، دین کے کام کے لیے بنایا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کا پیغام رہتی دنیا تک آگے پہنچانا ہے دوسرے لوگوں تک. اتنی بڑی جاب کی آفر آئی ہوئی ہے.
ہم اس پہ خوش ہی نہیں ہیں، ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس کو پروو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقعی یہ تو بہت خوش نصیبی ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں امت وسط بنا دیا. اب ہم نے دین کا کام آگے لے کے جانا ہے، دین کا کام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے بدلے میں یہ چند ڈالر، روپے، درہم یہ نہیں ملے گا. اس کے بدلے میں تو جنت دے دی اللہ نے. اس کے بدلے میں تو آخرت کی کامیابیاں دے دی، دنیا کی کامیابیاں بھی، آخرت کی کامیابیاں بھی. اور جو اس راستے پہ چلتا ہے اسے دنیا کی کامیابیاں بھی محسوس ہونے لگ جاتی ہیں. ایسی ہے نا، باہر بیٹھے بندے کو تو کچھ نہیں پتا آپ کی کمپنی کے اندر آپ کی پروموشنز، آپ کی کامیابیاں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ کیسے آپ کو وہاں پہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے. اور وہ وہاں پہ احساس جو ہے وہ تو اسی کو پتہ ہے نا جو اس کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے. وہاں کی جتنی بھی اس کو آسانیاں ہیں، جتنی بھی اس کو فیورز ہیں، وہ تو اس کو فیل ہو رہی ہے نا جو اس کے اندر کام کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ جب ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں نا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے جس کام کے لیے، اور ہم اگر اس کو اون کر کے اور اس کی سب باتیں مان کے ہم محنت شروع کر دیتے ہیں اور اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو اس کی جو پروموشن جو ملتی ہے ہمیں، جو ترقی ملتی ہے، جو اس کا انعام ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے دنیا میں، وہ اس کو وہی صرف انسان محسوس کر سکتا ہے. اور ایک دفعہ جب اس کو محسوس کر لے انسان، تو پھر انسان تو پھر سب دنیا، سب چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. کہتا ہے پھر تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا باقی. پھر آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اور پھر آخرت کے انعام سامنے آنے لگ جاتے ہیں. پھر جنت الفردوس کی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پھر جو علم اسے ملتا ہے، پھر وہ انسان اس علم کو اپنے رب کا فضل کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ اپنا کوئی کمال نہیں کہتا. انسان کہتا ہے نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اتنی بڑی جاب کی آفر آ گئی، اتنے لوگوں میں انہوں نے مجھے چوز کر لیا. تو پھر جب علم آ جاتا ہے نا انسان کے پاس، تو انسان کہتا ہے یہ تو سب رب کا کرم تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا. تو بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. کچھ کام کے کیسے کریں سب چیزوں کو، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے دیکھنا ہے، طریقے لکھنے ہیں اپنی ڈائری میں جہاد فی سبیل اللہ کے. کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے، یہ سوچئے گا اور لکھیے گا. یاد رکھیے جہاد مال سے بھی ہوتا ہے. جہاد جو ہے وہ اپنی سوچ سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے علم سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے قلم سے بھی کر سکتے ہیں، تلوار سے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کی طریقے لکھنے ہیں آپ نے قرآن کی نظر میں، اور قرآن کو روزانہ دوسروں کو سناتے رہنا ہے. دوسروں کو سنائیں بھی قرآن. بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں نا، ان کا بھی سنیں اور خود بھی سنائیں. اپنے قرآن کی تجوید ٹھیک کر لیں، قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں. پھر تلاوت میں دیکھنا آپ کتنا مزہ آئے گا آپ کو. اب سننے کا بھی مزہ آئے گا. اپنے بچوں سے بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.